أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور چند دنوں کے بعد رمضان المقدس کا مبارک مہینہ عنقریب آ رہا ہے، جو بہت ہی قیمتی اور متبرک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، لیکن 11 مہینوں پر اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو جو فضیلت اور مرتبہ اور مقام حاصل ہے، یقیناً دوسرے مہینے ان فضیلتوں اور اہمیتوں سے جو ہے خالی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم اور سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور نسبت کی وجہ سے ہر چیز کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور سب سے عظیم اور بڑی کتاب ہے، سب سے مقدس اور متبرک کتاب ہے. اس کتاب کا نزول جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں 30 روزے جو فرض کیے، سال بھر میں 30 دن کا روزہ فرض کیا ہے. یہ روزے کا حکم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں خاص ہے. تو نسبت کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت جو ہے اہم ہو جاتی ہے، اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار، آپ سے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہم کلامی ہوتی ہے، تو آپ ہم سے کتنی دوری پر ہیں، کتنی دور سے ہماری اور آپ کی بات چیت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، 70,000 نور کے پردے ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، اتنی دور سے تم سے جو ہے بات چیت ہوتی ہے، ہم کلامی ہوتی ہے. اور ایک پردے کا جو ہے فاصلہ زمین اور آسمان کے مابین ہے. اس طرح سے جو ہے 70,000 پردوں کے پیچھے سے تم سے ہم بات چیت کرتے ہیں. مگر آخری زمانے میں ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے کہ جس سے ہماری ہم کلامی ہوگی اور درمیان میں کوئی حائل اور کوئی پردہ
نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ اے اللہ تبارک و تعالی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو آخری نبی آئیں گے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو ہمارے قریب ہیں ہی، لیکن کچھ نیک بندے ہمارے ایسے ہوں گے جو ہمارے بالکل قریب ہوں گے، اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار عالم وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وہ نیک بندے ہوں گے، وہ روزہ دار بندے ہوں گے جو روزوں کی بھوک اور پیاس اور شدت کو برداشت کرنے کے بعد شام کو جب وہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور وہ ہم سے مانگیں گے، ہم کلامی کریں گے، دعا مانگیں گے، تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، بالکل میں اس کے قریب رہوں گا، اور اس وقت وہ جو کچھ مانگے گا، جائز دعائیں، خواہشیں، آرزویں، ہم ان تمام دعاؤں کو جو ہے بلا واسطہ جو ہے قبول کروں گا۔ تو اس روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں فرض فرمایا ہے، اسی لیے یہ مہینہ بہت وزنی اور فضیلت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک جو تمام کتابوں کا سردار ہے، 4 بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، لیکن ان تینوں کتابوں کا سردار جو ہے قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کو نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں فرمایا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس ایمان والے نے اس کو سینے میں لگایا، اس کو اپنے سینے میں جو ہے داخل کیا، جگہ دیا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھا، قرآن کی تلاوت کی پابندی کیا، تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے سڑک سے اٹھا کر اسے مصلی پر کھڑا کر دیا، اور ادنا سے ادنا انسان کو اللہ تبارک و تعالی اونچائی کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم میں سے بہت سارے حضرات ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، مگر وہ قرآن پاک کو سال بھر اس کو چھوتے بھی نہیں، تاج میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت سے چہرے پر نورانیت آتی ہے اور بے شمار ثواب ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ مدینہ کے اطراف میں ایک یہودی رہتا تھا جو بہت بڑا بزنس مین تھا، تاجر تھا، اور وہ اپنا مال کی خریداری کے لیے، سامان لانے کے لیے ملک شام جایا کرتا تھا، اور ملک شام سے مال لا کر مدینہ، مکے میں جو ہے وہ جو ہے مارکیٹ، دکانیں لگایا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ ملک شام سے مال لے کر، تجارت کا سامان لے کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی ایک غلام بیچ رہا ہے، ایک کمزور قسم کا سادہ مزاج لڑکا ہے جو غلام ہے، اس کو فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت ہی معمولی لگائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس غلام کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کافی دیر سے یہ شخص کھڑا ہے روڈ کے کنارے پر، بولی لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس غلام کو ہم خرید لیتے ہیں، اور ہم تو مال تجارت ساتھ میں لے کر جا ہی رہے ہیں۔ مکہ مدینہ پہنچ کر جس طرح سامان بیچیں گے تو اس غلام کو بھی بیچ دیں گے، کچھ منافع ہو جائے گا، کچھ پیسے آ جائیں گے۔
چنانچہ وہ یہودی تاجر نے اس غلام کو خرید لیا اور مدینہ پہنچ گیا۔ دوسرے دن مدینہ کے بازار میں منڈی میں گیا اور مال تجارت لگا دیا روڈ کے کنارے پر، اور اس غلام کو، اس لڑکا کو بھی جو ہے کھڑا کر دیا۔ سارا تجارت کا سامان، مال و اسباب جو ہے بک گیا، مگر اس غلام کی خریداری کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں آیا، چونکہ اس کی قیمت ہی اتنی معمولی تھی، اور یہ لڑکا بھی جو ہے بظاہر کمزور تھا اور سیدھا سادہ تھا۔ لوگ سوچتے تھے اس کو خرید ہم کرے کیا، یہ تو کام کاج کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس لیے غلام کی خریداری کرنے والا شخص نہیں آتا تھا۔ مال سارا جو ہے بک گیا، مگر وہ لڑکا یوں ہی کھڑا رہ گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن تک وہ لڑکا جو ہے، مالک نے اسے جو ہے بازاروں میں کھڑا کر کے رکھ دیا کہ جب تک تمہاری خریداری کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں آ جاتا ہے اور تمہیں خرید نہیں لیتا ہے، تمہیں یہیں پر کھڑا رہنا۔ غلام تھے اور وہ تھا آقا، مالک، بات تو ماننی پڑے گی۔ 3 روز کے بعد ایک رحم دل، انسانوں پر ترس کھانے والا ایک نرم دل عورت کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ غلام کھڑا ہے اور اس کی قیمت بہت معمولی جو ہے لگائی جا رہی ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے حال پر جو ہے بیچارہ کو ترس آیا، افسوس ہوا، تو اس نے جو ہے جتنی قیمت تھی اتنی قیمت دے کر اس غلام کو خرید کر گھر لے کر چلی گئی۔ اب پورے مکہ مدینے میں جو ہے یہ چرچا تھا کہ فلاں عورت نے جو ہے اس نحیف اور کمزور قسم کے غلام کو خرید کر لائی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے مکے کا ایک قافلہ ملک شام سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا، اور وہ مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ قافلہ تھا مکے کا، مگر یہ بات چونکہ گردش کر رہی تھی کہ فلاں عورت نے ایک کمزور قسم کے غلام کو خریدا ہے، تو یہ بات ان قافلوں تک پہنچا، اور اس میں ایک بڑا بزنس مین، تجارت کرنے والا انسان بھی اس قافلے کے اندر، اس گروہ کے اندر موجود تھا۔ وہ مکے کا رہنے والا تھا۔ جب اسے پتہ چلا اس عورت کی صفات کے بارے میں کہ یہ عورت بہت رحم دل ہے، لوگوں پر، انسانوں پر جو ہے ترس کھاتی ہے، اور افسوس کرتے ہوئے اس نے جو ہے ایک بے قیمت کمزور غلام کو خرید لیا ہے، تو اسی قافلے میں ایک نوجوان تھا، وہ بھی تاجر تھا، مکے کا رہنے والا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے ماں باپ تک جو ہے اپنا پیغام پہنچایا، شادی کا پیغام پہنچایا۔ تو ماں باپ نے سوچا کہ چلو نوجوان ہے، تجارت کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، پیسہ کمانے والا ہے، رشتہ طے کر دیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ قافلہ تو مکہ چلا گیا، مگر یہ داماد بن کر وہیں مدینے میں رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شخص کہتا ہے جس نے اس عورت سے شادی کی کہ اب ہمیں جو ہے گھر جانا ہے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ چلیے میں بھی ساتھ چلتی ہوں، تاکہ دوستوں سے ملاقات کر لوں، شادی کی خوشخبری بھی دے دوں، اور تجارت وغیرہ میں کیا نفع نقصان ہوا اس کے کارگزاری بھی سنا دوں، لہٰذا مکہ جانا ضروری ہے۔ تو وہ تاجر جو ہے چلے گئے اپنی بیوی کو لے کر، اور ساتھ میں اس غلام کو بھی لے کر گئے۔ اب غلام کو لے کر دونوں میاں بیوی مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور اس شخص کا جو سب سے چہیتا اور جگری دوست تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت جس وقت دوستی ہوئی تھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہی کی طرح یہ تھے۔ مگر اب جب وہ ملاقات کرنے کے لیے مکہ ان کے گھر پر، مکان پر پہنچے، تو کچھ بدلاؤ اس کو نظر آیا۔ یہ تاجر شخص، دوست جو تھا حضرت عثمان غنی کا، وہ کہنے لگے کہ عثمان کچھ تم بدلے جو ہے نظر آ رہے ہو، تمہاری بات چیت میں کچھ
الگ انداز معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے تم کیسے تھے، اب کس طرح تم بات کر رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کافر اگر اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی جو ہے زندگی کا اطوار، اقوال، اس میں جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو دوست، میں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور ہمیں جو ہے کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں شخص کو لے کر گئے، دونوں میاں بیوی اور اس غلام کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ وہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان تینوں بن گئے، اور جو بھی کلمہ پڑھتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ اسلام کے احکامات، کچھ فوائد بیان کر دیا کرتے۔ چونکہ یہ نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اس کو جانکاری نہیں ہے، تو کچھ دینی معلومات بھی کرا دیتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، واعظ، نصیحت کو سنا اور سننے کے بعد یہ لوگ گھر آئے، تو آنے کے بعد اس عورت نے جس نے غلام کو خریدا تھا، آنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم آج سے آزاد ہو، میری سرپرستی میں رہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو آزاد تو کر دیا، رہنا کہاں ہے، میرا تو کوئی ماں باپ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے، تم میرے ہی پاس رہو میرے سرپرستی میں، لیکن تم آج سے غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ جو تمہاری خواہش ہوگی، ضرورت ہوگی، ہر ضرورت اور خواہش کو ہم جو ہے پوری کریں گے۔ تو اس غلام نے فرمائش کیا اپنے آقا سے، اس عورت سے، کہ آپ جو ہے مجھے کوئی اسلامی مدرسے میں جو ہے داخلہ کرا دیجئے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن کریم سیکھیں اور اس کو جو ہے حفظ کریں، ہم حافظ قرآن بنے ہوں۔ تو اس نے جو ہے تلاش کیا اور مکہ میں ایک مدرسے کے اندر داخلہ کرا دیا، اور اتنا یہ ذہین تھا لڑکا، یہ غلام، کہ چند عرصے کے اندر جو ہے حافظ قرآن بن گیا، اور صرف حافظ قرآن نہیں، قاری قرآن، جو خوبصورت آواز کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، اسے قاری کہا جاتا ہے۔ قرآن تو ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے ایک انداز ہے، اس کے قواعد ہیں، ان کے ضوابط ہیں، ان کے مخارج ہیں، اسے قاری کہتے ہیں۔ تو وہ لڑکا حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ قاری قرآن بھی بن گیا۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے ساتھ اس کو بھی شامل کر دیا، اور مدینے پہنچنے کے بعد چونکہ یہ قاری تھے، حافظ تھے، اور اس قافلے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو امیر المومنین ہے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو مسجد قباء میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جو ہے مصلی میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم مقتدا بنو، اور ہم سب مقتدی ہیں، اس لیے کہ تم حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو۔ یہ ہے قرآن کہ جسے انسان کو اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کی عظمت اور تقدس کو دل میں جگہ دیتا ہے، بے شمار نوجوان ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کیا ہوا ہے، مگر یقین جانیے کہ سال بھر میں وہ شاید اسے ٹچ بھی نہیں کرتا، پڑھنا تو دور کی بات، کھول کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 2-4 روز تلاوت کرے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جائے گا، پورا ایک قرآن ختم بھی نہیں کر پائے گا، 1 مہینہ بھی وہ مجاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دنیاوی معاملے میں دیکھیے ہمارے نوجوان بہت آگے ہیں۔ اگر کسی بزنس مین کو، تجارت کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نرسا کے علاقے میں بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے اور اس میں جو ہے لاکھوں روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے، کمائی ہوگی، تو مہینوں پہلے جا کر جگہ کو طے کر لیتے، خرید لیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ مشاہدے کی بات ہے، اس کا کرایہ جو ہے ادا کر دیا جاتا ہے، ابھی میلہ کا ٹائم باقی ہے، 10 روز، 15 روز، 20 روز،
مگر جگہ کی خریداری ہم لوگ پہلے جا کر لیتے ہیں، فیس بھر دیتے ہیں، ہماری دکان تیار ہوتی رہتی ہے۔ تو دنیا کا منافع چونکہ ہماری نظروں کے سامنے میں ہے کہ اگر ہم 15 دن 20 دن میلہ کر لیں گے، دکانداری کر لیں گے تو لاکھوں روپیہ کما لیں گے، لیکن آخرت کا فائدہ چونکہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اسی کا نام ہے ایمان، تو ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، ایک رسمی طور پر رکھ رہے ہیں، روزہ قبول ہو یا نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے امت محمدیہ، تم یہ مت سمجھو کہ روزہ صرف تم پر فرض کیا گیا ہے، صرف اسی امت پر یہ حکم نافذ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، ہر امتی پر کسی نہ کسی شکل صورت میں اللہ نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ الگ الگ شکل صورت تھی، کسی کے یہاں کچھ، کسی کے یہاں کچھ، کسی کا طریقہ الگ، کسی کا طریقہ الگ۔ تو اس امت کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لقب سے نوازا ہے، جو کسی امتی کو یہ لقب اللہ نے نہیں دیا ہے۔ وہ لقب کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ لقب دیا ہے کہ تم کو جو ہے تمام امتوں سے بہترین امتی ہم نے بنایا ہے۔ تو جب روزہ تمام امتوں کو ہم نے دیا ہے تو تم تو بہترین امت ہو، تم کو اس سے کیسے بری رکھا جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز اور بھائیوں، روزہ چند دن کے بعد آنے والا ہے، اور تمام عبادتوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نیت کو جو ہے درست کریں، اور یہ جو نیکی کمانے کا سیزن ہے، اس سیزن کو ہاتھ سے نہ گنوائیں، ورنہ دن تو گزر جائے گا، مہینے گزر جائیں گے، صبح شام کٹ جائے گا۔ روزہ رکھیں تو بھی گھڑی کا کانٹا چلتا رہے گا، نہ رکھے تو بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ گھنٹہ، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ دن، یہ رات، یہ شام، یہ صبح، یہ مہینے، یہ ہفتے گزر جائیں گے، رکنے والا نہیں ہے۔ روزہ رکھتے پھر بھی رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، نہیں رکھتے پھر بھی گزر جائے گا، مگر جس نے اس کی عظمت اور تقدس کو دل میں جگا دیا ہے اور رمضان کی قدر کیا ہے، تو وہ لوگ جو ہے عید کے دن بہت بڑے انعام کے مستحق بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں عید کے روز جو ہے انعام لے کر کھڑے رہتے ہیں، فرشتے اس کے استقبال کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے ماہ مبارکہ کی بے عزتی کی، روزہ نہیں رکھا، اللہ کے حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، غیر رمضان کی طرح پورے رمضان کے مہینے کو گزار دیا کھاتے پیتے، ایسے لوگوں کے بارے میں عید کے دن جو ہے فرشتے اور تمام مخلوقات لعنت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے زرق برق لباس پہن کر، خوشبو لگا کر صف اول میں جگہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت اس پر برستی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم وقت کی قدر کریں۔ بہت سارے ایسے حضرات ہمارے اسی محلے کے گاؤں کے ہیں جو پچھلے سال ہمارے اس روزے میں، رمضان کے مہینے میں یہاں پر حاضر و موجود تھے، شریک تھے، روزہ رکھے تھے، تراویح پڑھے تھے، سب کچھ کیے تھے۔ آج وہ ہمارے نظروں کے سامنے میں نہیں، دنیا میں وہ نہیں رہے، آج چلے گئے وہ، اور آئندہ سال پتہ نہیں یہ مہینہ جو ہے ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس کا علم کسی کو نہیں۔ تو ہم وقت کی قدر کریں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مہینہ اس حالت میں عطا فرما رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ ہم رکھنے کے قابل ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کریں اور یوں ہی کھاتے پیتے مہینے کو اگر گزار دیں، تو میرے عزیز و بھائیوں،
اس کا بدلہ بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز کا روزہ جنت عطا کرتا ہوں، میں جو ہے حج عمرے کا بدلہ جو ہے جنت عطا کرتا ہوں، مگر روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے۔ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ تو جس عبادت کا بدلہ خود خالق کائنات ہو جائے تو پھر جنت کی کیا ضرورت، ساری جنتیں تو ہماری ہو جائیں گی۔ تو اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، لیکن بات وہیں پر پھر اٹک جاتی ہے کہ ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارا ایمان حد درجہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، وقت کی قدر کریں اور رمضان کا جس طرح حق ہے اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھیں، تھوڑا کام کاج کو ہلکا کر دیں۔ آپ کے ماتحت میں سرپرستی میں کوئی نوکر چاکر اگر ہے، کوئی کام کرنے والا انسان ہے، بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اس پر بھی بوجھ ذرا ہلکا کر دیں، گھر والوں پر بھی بوجھ ہلکا کر دیں، اور ہو سکے تو رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ ہمیں دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم جو ہے روزے میں، تلاوت میں، نماز میں، نوافل میں، چونکہ جس طرح میلے میں ہم لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ دھیان نہیں دیتے کہ کھانے کا وقت کیا ہے، گھر سے کیا کھانا آ رہا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں رہنا، چونکہ ہم 15 دن کے لیے میلے میں آئے ہوئے، کمانے کے لیے آئے ہوئے، گھر کی طرح آرام فیسلٹی میلہ میں نہیں ملتا ہے، وہیں بوری میں سو جاتے ہیں، وہیں پہ الٹ جاتے ہیں، دکان سے جو بھی چاہا کھا لیا، چائے وغیرہ پی لیا، ٹائم پاس ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ بھی ایک کمائی کا، نیکی کمانے کے سیزن ہے، ایک مہینہ وہ گزر جائے گا، آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، مگر قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جو ایک ایک لمحہ کی قدر کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکتوں سے اپنے دامن کو جو ہے بھرپور کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے، ابھی سے ہمیں استقبال کرنا ہے، تراویح کے لیے نیت کو درست کرنا ہے۔ تراویح کی نماز بھی مکمل 30 روز تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یہ قرآن جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ تراویح میں 30 روز اگر کھڑے ہو کر سنیں گے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب مفت کا اس کو بھی مل جائے گا۔ حافظ صاحب پڑھتے ہیں، ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، لیکن سننے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مہینہ یہ گزر جائے گا، ہم اس مہینے کی قدر کریں، اللہ پاک جو ہے روزے کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔